بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم نے 50 MCQs پڑھ لیے تھے۔ ان میں ہم نے زحاف اور علل ان کی تعریفیں پڑھ لی تھی۔ زحاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ تبدیلی ہوتی ہے کہ جو اسباب کے دوسرے حرف میں واقع ہوتی ہے، اور یہ تبدیلی لازم نہیں ہوتی، بلکہ جس بیت میں یہ تبدیلی ہوگی تو اسی میں ہوگی، پورے قصیدے میں ہم اس تبدیلی کو نہیں کرتے۔ جبکہ جو علل ہوتی ہیں، علل یہ تبدیلی اگر کسی ایک بیت میں آئی ہے تو پھر یہ تبدیلی پورے شعر، پورے قصیدے میں، یعنی اس کا پھر پورا وزن بدل جاتا ہے۔ اور جو علل ہوتی ہیں یہ وتد مجموع کے آخر میں یا پھر جو سبب خفیف ہوتا ہے اس میں یہ زیادتی یا کمی ہوتی ہے۔ تو یہ ان میں تھوڑا سفر تھا۔ آگے ہم مزید پڑھتے ہیں کہ انواع زحاف المفرد عددها، زحاف مفرد کی تعداد 8 ہے، اور زحاف مزدوج یعنی مفرد جو اکیلی ہوتی ہے تبدیلی سبب کے دوسرے حرف میں، اور مزدوج کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ملا کر ہوتی ہیں دو۔ تو یہ زحاف مفرد 8 ہیں اور زحاف مزدوج 4 ہیں۔ خبن، ازمار، وقص، طی، یہ زحاف کی اقسام ہیں، یعنی یہ نام ہیں جو زحاف کے ہیں، مختلف نام۔ ٹوٹل 12 زحاف ہیں نا، 8 مفرد ہیں اور 4 مزدوج ہیں، تو یہ ان کے 12 نام آگے گنوا رہے ہیں کہ خبن، ازمار، وقص، طی یہ زحاف کی اقسام ہے۔ اس طرح قبض، عصب، عقل، کف وغیرہ یہ بھی زحاف کی اقسام ہے۔ آگے تغییر مختص بالثوانی الاسباب مطلقا بلا لزوم یسمى زحاف، وہ تبدیلی کہ جو اسباب کے دوسرے حرف کے ساتھ مختص ہوتی ہے مطلق طور پر، بغیر لزوم کے۔ بغیر لزوم کے مطلب یہ ہے کہ جس بیت میں یہ تبدیلی ہوگی اسی شعر میں ہوگی، پورے قصیدے میں یہ تبدیلی لازم نہیں ہوگی، تو ان کو زحاف کہتے ہیں۔ وَلَهُ أَنْوَاعٌ، اور ان کی انواع ہیں، وہ زحاف مفرد اور زحاف مزدوج، مزدوج مرکب کو کہتے ہیں۔ تو آگے ہے حرف ثانی الجزی ساکن حذف السین مستفعل۔ آگے یہ جو 12 اقسام بتائی ہیں نا زحاف کی، زحاف کی ان 12 اقسام کی آگے تعریف آ رہی ہے کہ حذف ثانی الجزی ساکنا، جو دوسرا ساکن جز ہوتا ہے نا اس کو حذف کر دینا، کا حذف السین مستفعل یسمى الخبن۔ اس طرح اب مستفعل ہے، اس میں جو اب بس پہلی تو یہ تھی نا کہ زحاف کیا ہوتے ہیں کہ جو اسباب کے دوسرے حرف کو لائے ہوتے ہیں۔ اب سبب آپ کو پتا ہے کہ 2 حرف والا کلمہ ہوتا ہے، تو مستفعل، اس میں یہ مس ایک سبب ہے، تفعیل دوسرا سبب ہے، علن یہ آگے پھر وتد ہے، 3 حرف والا ہے۔ تو اس میں جو مس ہے، پہلا کلمہ میم سین، اس کا جو دوسرا حرف ہے یعنی سین، اس کو اگر حذف کر دیا جائے اس کو کہتے ہیں خبن۔ آگے ہے اسکان الثانی الجزئی متحرکن کتائے متفاعل، تو جو دوسرا یہ تھا پہلا جو خبن ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو دوسرا متحرک دوسرا ساکن لفظ ہے اس کو حذف کر دیا جاتا ہے، اور ازمار میں یہ ہوتا ہے کہ جو دوسرا متحرک حرف ہے اس کو ساکن کر دیا جاتا ہے، جیسے متفاعل، تو اس میں موتا دو یہ تھا سبب ثقیل تھا، 2 متحرک حرف تھے، متفاعل اس طرح تھے، یعنی پہلے 2 متحرک تو یہ ایک سبب، پھر فا یہ ایک متحرک ساکن تو یہ سبب خفیف، اور علن یہ تھا آگے وتد مجموع، تو یہ ان سے مل کر یہ ایک تفعیل بنی ہوئی ہے۔ تو اس میں جو ہے جو یہ میم کے بعد تا ہے یہ متحرک تھا، اس کو ساکن کر دیا یعنی متفا سے متفا ایسے کر دیا جائے، تو اس کو کہتے ہیں ازمار۔ آگے ہے حذف ثانی الجزئی متحرکن کتا متفاعل یسمى الوقص، جو دوسرا حرف ہے اس کو حذف کر دیا جائے متحرک حرف کو، جیسے تا ہے متفا تو اس کو حذف کر کے مفاعل بنا دیا جائے، اس کو وقص کہتے ہیں۔
اگر حذف الرابع الجزئی ساکنن، چوتھے ساکن کو حذف کر دیا جائے، جیسے فا مستفع، یہ اصل میں ایسے تھا نا مستف، تو یہ یہ ایک سبب ہے، تف یہ دوسرا سبب ہے، تا اور فا سے مل کر بنتا ہے، یہ میم اور سین سے مل کر بنتا ہے، تو یہ جو چوتھا حرف ہے یہ سبب ہے، اور اس میں جو فا ساکن تھی اس کو حذف کر دیا جائے، اس کو تئی کہتے ہیں۔ اگر حذف خامس الجزئی ساکن، پانچویں ساکن کو حذف کر دیا جائے، جیسے کہ یا کو حذف کیا ہے مفاعیلن میں، اس کو قبض کہتے ہیں۔ اگر اسکان الخامس الجزئی متحرکن مثل اللامی فی مفاعلن مفاعلتن، اگر یہ ہے کہ پانچویں ساکن کو اسکان الخامس الجزئی متحرکن، پانچویں جگہ پر جو متحرک تھا اس کو ساکن کر دیا جائے، جیسے مفاعلتن، تو یہ تھا مفاعلتن، ایسے متحرک جو ہے لام اس پر حرکت کو ختم کر کے ساکن کر دیا جائے تو اس کو کہتے ہیں اسبہ۔ یہ آپ نے ایسے آپ کو یاد ہوں گی نہیں، آپ نے ان کو الگ ایک پیج پہ لکھنا ہے، اس پیج پہ اسبہ کی تعریف اس طرح، یعنی یہ شروع کرنی ہے نا خبن سے، خبن کی تعریف، ازمار کی تعریف، اس کے بعد وقص کی تعریف، اس کے بعد تئی کی تعریف، اس طرح قبض کی تعریف، اس طرح یہ اسب کی تعریف، یہ ساری آپ نے لکھنی ہے الگ سے، لکھ کے اس کو تھوڑا سا سمجھ کے رٹا مار کے ایک دو مثالیں اس کی ساتھ لگا کے، تو یہ آپ کو ایسے پھر سمجھ میں آئے گی۔ آگے ہے حذف خامس الجزئی متحرکن، پانچویں متحرک جز کو حذف کر دیا جائے، جیسے لام کو حذف کر دیں ہم مفاعلتن میں، تو اس کو کہتے ہیں عقل، یعنی اس میں لام جو متحرک تھا اس کو حذف کر دیا جائے۔ آگے ہے حذف سابع الجزئی ساکنن، ساتویں جگہ پر جو ساکن حرف ہے اس کو حذف کر دیا جائے، جیسے نون کو حذف کر دیں، جیسے مفاعلن میں مفاعیل اس کو پڑھیں، یعنی آخر سے نون کو حذف کر دیں تو اس کو کف کہتے ہیں۔ تو یہ تھی زحاف کی اقسام اور ان کی تعریفیں تھیں۔ اگر اذا کان تغییر مختص بثوانی الاسباب مطلقا بلا لزوم فی موضعین من تفعیلۃ واحدہ یسمى زحاف مزدوج، یہ اس سے پہلے جو 8 اقسام تھی وہ تھی زحاف مفرد کی، یا مفرد کا مطلب ہوتا ہے ایک، وہ ایک ہی تبدیلی تھی جو ایک تفعیل میں واقع ہوئی، یعنی یا تو یہ تھا کہ ہم نے متحرک کو ساکن کر دیا، یا یہ تھا کہ ہم نے ساکن کو حذف کر دیا، یا یہ تھا کہ ہم نے متحرک کو حذف کر دیا، یہ اس طرح کی تبدیلیاں ہم نے اس میں کی تھی۔ آگے جو ہے وہ زحاف مزدوج ہے، زحاف مزدوج مرکب کو کہتے ہیں نا کہ جس میں دو یا اذا کان تغییر مختص بالثوانی الاسباب مطلقا بلا لزوم فی موضعین، دو جگہ پر جو اسباب کے دوسرے حرف ہیں ان میں تبدیلی کی جائے تو یعنی ایک ہی تفعیل میں، اس کو کہتے ہیں زحاف مزدوج۔ زحاف مزدوج کی 4 اقسام ہیں۔ اذا کان تی مع الخبن فی تفعیلۃ واحدہ، یعنی جب تی اور خبن یہ ایک ہی تفعیل میں ہوں، تی اور خبن، تئی کا آپ کو پتا ہے کہ تئی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چوتھے ساکن کو حذف کرنا، اور خبن جو ہے وہ پہلے والا تھا، یعنی دوسرے ساکن کو، یہ خبن پہلے والا یعنی جو دوسرا ساکن ہے اس کو حذف کرنا، دوسرے ساکن کو حذف کرنا یہ خبن تھا، چوتھے ساکن کو حذف کرنا یہ تئی تھا۔ ایک کلمہ میں دوسرے ساکن کو بھی حذف کر دیا جائے، چوتھے ساکن کو بھی حذف کر دیا جائے تو یہ ہے خبل۔ اس طرح اذا کان الطی مع الاضمار اسکان تا و حذف الالف، اب آپ کو پتا ہے کہ تئی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چوتھے کو حذف کرنا، اور اضمار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اضمار، یہ اضمار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ساکن کو متحرک کو ساکن کرنا، تو جس میں اضمار اور تئی یہ اکٹھے آ جائیں اس کو کہتے ہیں خزل۔ اس طرح اذا کان الکف مع الخبن، جب کف خبن کے ساتھ ہو، جیسے پہلے کو حذف کر دینا، اور کا حذف الالف، اولا پہلے میں الف کو حذف کرنا اور پھر نون کو حذف کرنا، جس طرح نا فا کے بعد الف ہے فا، تو اس میں فا کے بعد الف جو ہے اس کو حذف کر دیا جائے، اور اس کے بعد آخر میں جو نون ہے اس کو حذف کر دیا جائے، تو یہ ہو جائے گا کف کے ساتھ خبن۔
اس کو کہتے ہیں شکل. یہ ساری ابھی زحاف ہی چل رہی ہیں. اور آگے ہے اذا کان الکف مع العصب، جب کف کے ساتھ عصب ہو، جیسے نون کو حذف کر دینا اور لام کو ساکن کرنا. کف تو یہ ہوتا ہے نا کہ ساتھ میں حرف جو ساکن ہے اس کو حذف کر دینا تو وہ کف ہو جائے گا. اس طرح مفاعلتن، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لام ہے اس کو ساکن کر دیا جائے تو یہ عصب ہو جائے گا. تو یہ اس کو نقص کہتے ہیں، یعنی یہ بھی زحاف کی قسم ہے. تو یہ اب تک جو یہ 12 کے 12 ہیں زحاف، ان کی تعریفیں ادھر ساری لکھی ہوئی ہیں. اور یہ آپ اس کو اس طرح یاد کر سکتے ہیں کہ آپ پہلے زحاف مفرد الگ سے ایک کاغذ پر لکھنی ہے، ان کے ساتھ ان کی تعریفیں لکھنی ہیں، اور پھر ان کے ساتھ ان کی مثالیں لکھنی ہیں. جس طرح یہ اب اس مثال میں ہے کہ مفاعلتن، اس میں جو ہے یہ نقص ایسے ہوگا کہ مفاعلتن اس میں آپ نے نون کو وہ کر دینا ہے حذف آخر میں مفاعلت تو، اور جو ہے اس کے بعد لام کو ساکن کر دینا ہے، اور اس طرح مفاعل اس طرح. تو یہ اس تبدیلی کو نقص کہتے ہیں. اس طرح آگے ہے تغییر یصیب الاجزاء زیادتاً اور نقصاً یسمى العلل، وہ تبدیلی کے جو اجزاء میں زیادتی یا نقص کے طور پر تبدیلی ہوتی ہے اس کو علل کہتے ہیں. الزحاف مختص بثوانی الاسباب، جو زحاف تھی یہ سبب کے دوسرے حرف کے ساتھ، سبب کا پتہ ہے نا کہ 2 حرف والے کلمہ کو سبب کہتے ہیں، تو یہ جو زحاف ہے نا یہ سبب کا جو دوسرا حرف ہوتا ہے، یعنی 2 حروف والے کلمے میں سے جو دوسرا حرف ہے اس میں جو تبدیلی ہوتی ہے اس کو زحاف کہتے ہیں. والعلۃ لا تختص بثوانی الاسباب فتناول الاسباب والاوتاد، جبکہ جو علل ہوتی ہیں یہ اسباب اور اوتاد دونوں کو شامل ہوتی ہیں، یعنی اسباب میں بھی تبدیلی ہوتی ہے اور اوتاد میں بھی ہوتی ہے. سبب آپ کو پتہ ہے کہ 2 حرف والا کلمہ، اور وتد جو ہوتا ہے وہ 3 حرف والا کلمہ ہوتا ہے. الزحاف یقع فی العروض والضرب، زحاف یا عروض اور ضرب ان میں واقع ہوتی ہیں. عروض اور ضرب آپ کو پتہ ہے کہ جو کلمہ کی پہلے بیت کا آخری تفعیل ہوتی ہے اس کو عروض کہتے ہیں، اور جو دوسرے بیت کی آخری تفعیل ہوتی ہے اس کو ضرب کہتے ہیں. تو یہ عروض اور ضرب میں واقع ہوتی ہیں، یعنی پہلے فقرے کے آخری تفعیل میں اور پھر جو دوسرا مصرع ہے اس کی آخری تفعیل میں یہ واقع ہوتی ہیں. وبقیۃ الاجزاء البیتی، اور اس طرح جو بیت کے دوسرے اجزاء میں بھی ہوتی ہیں. والعلۃ لا تقع اصالۃ الا فی العروض والضرب، اور علت اور علل جو ہوتی ہیں یہ عروض اور ضرب کے علاوہ میں تبدیلی واقع نہیں کرتی، یعنی ان کی تبدیلی فقط عروض اور ضرب تک ہی محدود ہوتی ہے. جو کلمہ کی جو مصرع کی آخری تفعیل ہوتی ہے یہ تبدیلی صرف اسی میں واقع ہوتی ہے. الزحاف لا یلزم فی بقیت القصیدہ، زحاف اور یہ علل میں فرق یہ ہوتا ہے کہ زحاف یہ ایک ہی بیت میں ہوتی ہے، یعنی ایک ہی شعر میں یہ تبدیلی ہوتی ہے، لیکن جو علل ہوتے ہیں یہ تبدیلی پورے مصرع میں پورے قصیدہ میں ہوتی ہے. وتلزم العلہ، علت جو ہے وہ لازم ہوتی ہے. آگے یہ ہے کہ العلل انواع، علل کی انواع ہیں مختلف، ان میں سے ایک علل زیادہ ہے اور ایک علل نقص ہے، یہ دونوں صحیح ہیں. علل زیادہ وہی ما کانت بزیادت حرف او حرفین علی تفعیلۃ، ایک تفعیلہ پر 1 یا 2 حرف زائد کیا جائے تو اسے علل زیادہ کہتے ہیں. اس کی 3 انواع ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ زیادت حرف ساکن علی ما آخرہ سبب خفیف مثل فاعلات تصبح فاعلتان فاعلاتان یسمى التسبیغ. ایک علل کی قسم ہے جو علل زیادہ میں سے ہے. علل زیادہ میں سے ایک یہ ہے کہ آخر میں سبب خفیف کو بڑھا دیا جائے. زیادت حرف ساکن علی آخرہ سبب خفیف، جس کے آخر میں سبب خفیف ہے اس کے آخر میں ایک حرف ساکن بڑھا دیا جائے. جس طرح فاعلاتن، اس کے آخر میں الف بڑھا دیا جائے تو فاعلات فاعلتان ہو جائے گا، اس کو تسبیغ کہتے ہیں. اب اس میں آخر میں الف ساکن جو ہے وہ بڑھا دیا ہے تو یہ فاعلتان ہو گیا، اس کو تسبیغ کہتے ہیں. اور دوسری یہ ہے کہ زیادت حرف ساکن علی ما آخرہ وتد مجموع، جس کے آخر میں وتد مجموع ہے اس کے آخر سے
आखिर में हरफ साकिन बढ़ा दिया जाए। वतद मजमू का पता है ना आपको, जिसकी वतद मजमू यानी पहले दो मुतहर्रिक और तीसरा साकिन। ये इसमें सारी जो इस्तिलाहात हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं, इंटर रिलेटेड हैं। आपको एक बात समझने के लिए पिछली इस्तिलाह वो जहन में रखना ज़रूरी है। और इसमें यह है कि एक हरफ साकिन को जायद कर दिया जाए अलामा आखिरी वतद मजमू, जिसके आखिर में वतद मजमू है, जैसे फ़ाइलुन और मुतफ़ाइलुन, मुस्तफ़इलुन, इनके आखिर में एक साकिन जायद कर दिया जाए तो ये हो जाएगा फ़ाइलानु, मुतफ़ाइलानु और मुस्तफ़इलानु, यानी आखिर में अलिफ साकिन का इजाफा कर दिया जाए। इसको कहते हैं तज़यील। ऊपर वाला था कि जिसके आखिर में सबब खफीफ हो वहां पर अलिफ जायद किया जाए तो तस्बीग है, और जिसके आखिर में वतद मजमू हो उसके आखिर में अलिफ साकिन किया जाए तो इसको कहते हैं तज़यील। और आगे है ज़ियादत सबब खफीफ अलामा आखिरी वतद मजमू, जिसके आखिर में वतद मजमू है उसके आखिर में सबब खफीफ जायद किया जाए, यानी जिसके आखिर में सबब खफीफ यानी दो हरफ वाला कलमा जिनमें से पहला मुतहरिक और दूसरा साकिन। जिस तरह है ना फ़ाइलुन, इसमें फ़ाई ये एक कलिमा है और लुन ये दूसरा कलमा है, तो युज़ादु अलैहा तुन, इसके आखिर में एक सबब खफीफ यानी एक मुतहरिक एक साकिन वाला हरफ जो है कलिमा उसको जायद कर दिया जाए तो ये हो जाएगा तरफील। ज़ियादत सबब खफीफ अलामा आखिर ही वतद मजमू, जिसके आखिर में वतद मजमू है उसके आखिर में सबब खफीफ जायद कर दिया जाए तो ये हो जाएगा तरफील, यानी फ़ाइलुन, फ़ा ये पहले इसके सबब खफीफ और इलुन ये वतद मजमू, ऐन मुतहर्रिक, लाम मुतहर्रिक और नून साकिन। तो इस पर तुन ये एक सबब खफीफ यानी मुतहर्रिक साकिन वाला जायद कर दिया जाए तो ये हो जाएगा फ़ाइलन तुन, इसको कहते हैं तरफील। आगे है इलल हज़फ या नक्स, इनकी तादाद 9 है। हज़्फ़ सबब खफीफिन में आखिर तफ़ईला, और सबब खफीफ को किसी तफ़ईला के आखिर से हज़फ कर देना, जैसे फ़ऊलुन, इसके आखिर में ये लाम नून ये सबब खफीफ है, एक मुतहरिक एक साकिन है, इसको हज़फ कर दिया जाए और ये सिर्फ फ़ऊ हो जाए। और तनकीलु इला फ़अल, अब जो फ़ऊ है इसको फ़ाइन लाम की तरफ मुंतकिल करेंगे तो ये फ़अल हो जाएगा, यानी दो मुतहरिक एक साकिन, इसको हज़्फ़ कहते हैं। और इज्तिमाउल हज़्फ़ी मअल अस्ब, हज़्फ़ के साथ अस्ब को मिलाए, जैसे मफ़ाइलतुन तो ये मफ़ाइल हो जाएगा, फ़तनकीलु इला फ़अउलुन व यकूनु फ़ी बहरिल वाफ़िर, ये बहर वाफ़िर में का वज़न हो जाएगा तो इसको कहते हैं कतफ़। इस तरह हज़्फ़ आखिर वतदिल मजमू मा इस्कान मा कबला हो, आखिर में अगर वतद मजमू हो उसको हज़फ कर दिया जाए और उससे के मा कबल को साकिन कर दिया जाए, जिस तरह फ़ाइलुन, तो इसके आखिर में जो इलुन ये आखिर में वतद मजमू था तो वतद मजमू के आखिर को हज़फ कर दिया, और इस्कान मा कबला हो जो इससे पहले वाला कलिमा था यानी नून से पहले वाला लाम उसको साकिन कर दिया तो ये फ़ाइल हो गया। अब जो कलिमा फ़ाइल है इसका वजन जो है ये फ़अलुन ये हो जाएगा तो इसको कहते हैं कता। इस तरह हज़फ और कता इनको जमा करना, जैसे फ़ाइलातुन तो ये फ़ाइल हो जाएगा और ये फ़अलुन की तरफ मुंतकिल हो जाएगा तो इसको कहते हैं बतर। ये सारी इस्तिलाहात हैं, इनमें से ये आपको जब हज़फ कता वगैरह ये सारी समझ में होंगी तब ये आपको अगली वाली इस्तिलाह जो है वो समझ में आएगी, इसको बतर कहते हैं। इस तरह हज़्फ़ु साकिन सबब अल खफीफ, सबब खफीफ में से जो साकिन है उसको हज़फ कर दिया जाए, वह इस्कान मा कबलहू, और जो उससे पहले वाला कलिमा था यानी सबब खफीफ वो होता है ना कि एक मुतहरिक एक साकिन है, साकिन को हज़फ किया, जो मुतहरिक था उसको साकिन कर दिया तो ये हो जाएगा। जिस तरह ये फ़ाइलातुन है इसमें आखिर में से नून को हज़फ कर दिया जाए और ता को जो है साकिन कर दिया जाए यानी फ़ाइलात, तो ये फ़ाइलान की तरफ मुंतकिल हो जाएगा। और ये बहर मदीद और रमल और बसीत में इस्तेमाल होता है, इसको कहते हैं कसर।
اس طرح وتد مجموع کو حذف کر دینا، جیسے متفاعلن آخر میں، اور تسیرو متفا آخر میں سے پورا جو وتد مجموع ہے 3 حرف والا کلمہ اس کو حذف کر دیا یا متفا ہو گیا، تو متفا اس کو فاعلن وزن کی طرف منتقل کر لیں گے، اس کو کہتے ہیں حزز۔ اگر حذف الوتد مفروق، وتد مفروق کو حذف کر دینا، من آخر تفعیلہ، تفعیلہ کے آخر سے، جیسے مفعولات، اس میں سے آخر میں لات اس کو حذف کر دیا جائے تو یہ مفعول ہو جائے گا، اور اس کو ہم فاعلون کی طرف منتقل کر دیں گے۔ یہ بحر سری میں استعمال ہوتا ہے، اس کو سلم کہتے ہیں۔ اور جو 7واں متحرک ہے اس کو ساکن کر دینا، جیسے مفعولات کی تا کو ساکن کیا تو یہ ہو گیا مفعولات، تو یہ مفعولان کی طرف منتقل ہو جائے گا، اور اس کو وقف کہتے ہیں۔ اور حذف السابع المتحرک، 7ویں جگہ پر جو متحرک ہے اس کو حذف کرنا، کا حذف تا مفعولات، مفعولات جو وزن ہے اس میں تا کو حذف کر دے تو یہ مفعولا ہو جائے گا، اور یہ مفعولا کا وزن جو ہے مفعول یہ بن جائے گا۔ تو یہ بحر سری اور بحر منصرے کے ساتھ خاص ہے، اس کو کہتے ہیں کشف۔ یہ علل اور زحاف کی اقسام کے نام آپ الگ سے لکھیں، ان کی آگے تعریفیں لکھیں، اس طرح آپ کو یہ الگ الگ یاد رہیں گی، اور جب یہ آپ کو مفرد یاد رہیں گی تو ہی آپ کو مرکب یاد ہوگی، مزدوج یاد ہوں گی، تو یہ ان کو الگ الگ یاد کیجیے گا لکھ کر۔ آگے عدد التفعیلات بحر طویل، آگے تھوڑا سا آسان آ گیا کہ بحر جو طویل ہوتا ہے، جو 16 بحار ہیں ان میں سے ہر ایک بحر میں کتنی تفعیلات ہیں، کتنے کلمات ہیں، تو بحر طویل میں 8